بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے دا رول آف موٹیویشن ان لرننگ۔ سیکھنے میں حوصلہ افزائی کا کیا کردار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق اس کا اوور ویو اور اس کے پھر کی پوائنٹس۔ حوصلہ افزائی ایک اندرونی ڈرائیو یا خواہش ہے جو سیکھنے کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے سیکھنے والے کے طرز عمل کو تقویت بخشتی ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ موٹیویشن is the internal drive or desire that energizes and directs a learner's behavior towards achieving learning goals۔ یہ سیکھنے کے عمل میں ایک شخص کی کوشش، استقامت اور مصروفیت کی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ It influences the level of effort, persistence and engagement a person demonstrates in the learning process۔ سادہ الفاظ میں حوصلہ افزائی وہی ہے جو سیکھنے والوں کو سیکھنا شروع کرنے، توجہ مرکوز رہنے، چیلنجوں پر قابو پانے اور کامیاب ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ حوصلہ افزائی کے بغیر یہاں تک کہ سب سے زیادہ قابل سیکھنے والے خود کو لاگو کرنے یا اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ یہ ایندھن کے طور پر کام کرتا ہے جو سیکھنے کو طاقت دیتا ہے۔ In simple terms, motivation is what pushes learners to start learning, stay focused, overcome challenges, and succeed. Without motivation, even the most capable learners may struggle to apply themselves or reach their full potential. It acts as the fuel that powers learning۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کی پوائنٹس۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے ڈرائیوز میننگ انگیجمنٹ، مشغولیت کو بڑھاتا ہے۔ حوصلہ افزائی طلباء کو سیکھنے کے کاموں میں فعال طور پر حصہ لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ نمبر 2 ہے انکریزز ایفرٹ اینڈ پرسسٹنس، کوشش اور استقامت کو بڑھاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے والے سیکھنے والے زیادہ کوشش کرتے ہیں اور چیلنجوں کے باوجود ثابت قدم رہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے انہینسز فوکس، توجہ کو بڑھاتا ہے۔ یہ سیکھنے والوں کو اسباق کے دوران توجہ مرکوز کرنے اور توجہ دینے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے پروموٹس گول سیٹنگ، اہداف کے تعین کو فروغ دیتا ہے۔ حوصلہ افزائی طلباء کو تعلیمی اہداف طے کرنے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے بوسٹ ریٹینشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، برقرار رکھنے اور تفہیم کو بڑھاتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے طلباء معلومات کو برقرار رکھنے اور تصورات کو گہرائی سے سمجھنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ نمبر 6 ہے فوسٹرس انڈیپینڈنس، آزادی کو فروغ دیتا ہے۔ اندرونی طور پر حوصلہ افزائی سیکھنے والے اپنے سیکھنے کی ملکیت لیتے ہیں اور خود ہی علم حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 7 ہے امپرووز پرفارمنس، کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ حوصلہ افزائی کی اعلیٰ سطح اکثر بہتر تعلیمی کارکردگی اور نتائج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 8 ہے انکریجز پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، مثبت رویے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حوصلہ افزائی سیکھنے کی طرف مثبت رویہ پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے، اضطراب اور مزاحمت کو کم کرتی ہے۔ نمبر 9 ہے سپورٹ اسکل ڈیولپمنٹ، ہنرمندی کی ترقی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ سیکھنے والوں کو نئی مہارتوں پر عمل کرنے، بہتر بنانے اور مہارت حاصل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ نمبر 10 ہے اڈاپٹ لرننگ اسٹریٹجیز، سیکھنے کی حکمت عملیوں کو اپناتا ہے۔ حوصلہ افزائی سیکھنے والے مواد کو مؤثر طریقے سے سمجھنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کو آزمانے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس، دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ Intellectual growth should commence at birth and cease only at death۔ آئنسٹین۔
روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ. اللہ حافظ.